السلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی شخصیت ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کہہ کر پکارا، جس کے معنی ہے اللہ کی تلوار۔ موت لکھی نہ ہو تو موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑ کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میری موت میدان جہاد میں لکھی ہوتی تو مجھے بستر پر موت نہ آتی۔ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جس کے جسم پر کوئی ایک حصہ ایسا نہ تھا جو تلوار یا تیر سے زخمی نہ ہوا ہو۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم کس عظیم شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ شخصیت خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے۔ ایک بار خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے 100 جنگوں میں شہادت مانگی، پھر کیوں میں جنگ میں شہید نہ ہو سکا؟ اس پر آپ کے دوست نے جواب دیا کہ آپ جنگ میں نہیں مر سکتے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام سیف اللہ رکھا یعنی اللہ کی تلوار، تو آپ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ آپ جنگ میں نہیں گریں گے۔ اگر آپ کسی کافر کے ہاتھوں مارے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی تلوار کو دشمنوں نے توڑ دیا، اور ایسا کبھی ممکن نہیں۔ قریش کے 2 ارکان کی قبول اسلام نے شاید ابتدائی مسلم کمیونٹی کی قسمت میں سب سے بڑا فرق ڈالا۔ یہ 2 انسان حضرت عمر اور خالد بن ولید تھے۔ حضرت عمر اور خالد بن ولید 2 ایسے طاقتور آدمی تھے جنہیں اپنی قوم پر بہت اثر و رسوخ حاصل تھا۔ ان کا قبول اسلام ایک عظیم اخلاقی فتح تھی۔ دوسری طرف قریش کے لیے یہ اسلام کے خلاف ان کی مہم میں موت کا دھچکا ثابت ہوئی۔ خالد بن ولید پیدائشی سپاہی تھے۔ وہ بنی مخزوم کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں روزی روٹی کے حصول کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ ایک قصہ بیان کرتا ہے کہ خالد کے والد ایک نوجوان کے طور پر اپنے بیٹے کو قریش کا بہترین جنگجو بنانا چاہتے تھے، اس لیے اس نے اپنی مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ زہر کی مقدار کھلائی، جو ایک تجربے کے طور پر کھلائی گئی تھی۔ بعد میں ایک مسلمان جنگجو کی حیثیت سے جب فارس کے ایک قاصد نے اسے زہر دینے کی کوشش کی اور ناکام ہو گیا تو وہ قاصد واپس اپنی قوم کے پاس گیا اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کیا، کیونکہ زہر بھی مسلم فوج کو نہیں روک سکتا تھا۔ خالد بن ولید واحد شخص تھے جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت مسلم فوجوں کو حکمت عملی سے شکست دی۔ خالد بن ولید اگرچہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن پھر بھی بہت سی بہترین خصوصیات کے لیے ان کی شخصیت مشہور تھی۔ وہ ایک غیر معمولی طور پر پرعزم اور معتدل آدمی تھے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذکر کرنے پر اکسایا کہ خالد بن ولید اسلام کے پیغام سے مکمل طور پر بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت جب یہ بات خالد کو پہنچائی گئی تو ان کا دل بدل گیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بیعت کی۔ اس نے شہادت کا کلمہ تلاوت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کی اسلام کے خلاف ابتدائی دشمنی کے لیے معافی کے طلبگار ہیں۔ اور اس دن سے خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے جنگجو بن گئے۔ اس نے بہت سی فیصلہ کن لڑائیاں لڑی اور اپنے مخالفین کو شکست دے کر دین اسلام کو فتح دلائی۔ وہ پہلا مسلمان کمانڈر تھا جس نے غیر ملکی سرزمین کو فتح کرنے اور 2 عظیم سلطنتوں کو عاجز کرنے کے لیے عرب چھوڑا تھا۔ ان کی تقریباً تمام لڑائیاں عسکری قیادت میں زیر تعلیم ہیں۔ 629 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث کی سربراہی میں شامیوں کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا۔ موتا کے مقام پر مارکہ آرائی میں زید بن حارث شہید ہوئے۔ کمان سنبھالنے کا حکم جعفر بن ابو طالب اور پھر عبداللہ بن رواحہ تک پہنچا، جو دونوں شہید ہو گئے۔
اس نازک موڑ پر خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور شاندار حکمت عملی سے وہ پوزیشن حاصل کرنے اور مسلمان افواج کو بحفاظت مدینہ واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ جنگ کے دوران خالد بن ولید نے 8 تلواریں توڑی۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، جس کے معنی ہے اللہ کی تلوار، وہ تلوار جسے کبھی نہیں توڑا جا سکتا۔ لا شبہ یہ تلوار پوری زندگی کافروں پر برستی رہی اور اللہ کے دین اور رسول کی گستاخی کرنے والوں کا سر تن سے جدا کرتی رہی۔ خالد بن ولید جیسا عظیم لیڈر اور جنگجو شاید ہی اس زمانے میں دوبارہ پیدا ہو۔ تو یہ تھی اللہ کی تلوار خالد بن ولید کی زندگی کی چھوٹی سی تفصیل۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔